اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کے بابرکت مغفرت برے عشرے کے اندر ہمیں اللہ یہ توفیق دے رہا ہے، ہم اس کے گھر میں عبادت اور ریاضت بھی کرتے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے، پیغام دین سیکھنے کے لیے، احادیث مصطفیٰ اور قرآن پیغام کو سننے کے لیے یہ جو مبارک وقت ہے جو عصر اور مغرب کے بیچ کا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہم افطار کے بابرکت لمحات کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور یہ مقبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا آج جس حصے پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نبی پاک کی امت کو جہاں پر اور ہدایات کی ہیں، وہاں پر ایک ہدایت یہ کی ہے کہ بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب بھی وہ کلام کرتا ہے یا بات کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن کلام، اچھائی کا کلام، خوش اخلاقی کا کلام اور اس انداز سے گفتگو کرے کہ جس سے محبت کے اندر، نیکی کے اندر، قرب کے اندر اور دین کے اندر سننے والے کو بھی محبت ملے اور اضافہ ہو۔ احادیث کے اندر درست لہجے سے منع کیا گیا ہے، بد کلامی سے منع کیا گیا ہے، فحش گوئی سے منع کیا گیا ہے اور حسن کلام کی تعریف کی گئی ہے۔ آج ہم حسن کلام پر گفتگو کریں گے۔ کل کا جو درس ہوگا، آج کے درس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسن کلام، اچھی گفتگو کی برکات۔ اور جو آنے والا کل ہے انشاءاللہ العزیز، جو اس سے اگلا جو درس ہے، کیونکہ کل 15 رمضان ہے غالباً، تو کل کا جو دن ہے وہ حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے کل۔ تو انشاءاللہ کل ان کی بارگاہ میں بھی ہم خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ آج حسن کلام اور اس کی برکات، اور اس سے آگے جو درس ہوگا ہمارا اس میں بد کلامی، فحش گوئی، بری گفتگو اور اس کے جو نقصانات ہیں شریعت کے اندر وہ کیا ہے، کیونکہ انسان کی اعمال کی ابتدا ہی انسان کی زبان سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ہماری زبان سیدھی ہو جائے، ہمارا کلام سیدھا ہو جائے، ہمیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر مخاطب کرنے کا حسن اور انداز آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی۔ قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ حامیم سجدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 ہے سے لے کر 36 تک 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 34، آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36۔ یہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اور ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا کہ برائی کا دفاع اس طریقے سے کیجئے کہ جو اچھائی کے ساتھ ہو۔ برائی کا دفاع برائی کے ساتھ نہ کیجیے۔ برائی کا دفاع اگر کوئی آپ کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن اپنے خلق کا مظاہرہ کر کے اس کی برائی کا جواب اگر بندہ اس کو اچھائی کے ساتھ دے گا، ایک تو خدا کی بھی اس کو مدد نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کو برکات بھی نصیب ہوگی،
اور جس بندے کو وہ مخاطب کر رہا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ دیکھو یار میں اس کے لیے کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ جواب میں آگے سے پھول برسا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہو، پھر یکا یک وہ شخص آپ کی دشمنی، فرمایا کہ یکا یک وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ ایک دن خدا اس میں اتنی برکت پیدا کرے گا کہ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ آپ کا ایک دن آپ کا دوست بن جائے گا۔ یعنی اس کے بد کلامی کا جو جواب ہے اس کو برائی کے ساتھ نہ دیا جائے بلکہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، تاکہ وہ خود اس چیز کے اوپر مجبور ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، فرمایا کہ یہ طریقہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت برداشت دی ہو، صبر کی توفیق دی ہو۔ فرمایا کہ صبر انسان کے اندر ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے کہ صبر کے ذریعے انسان بڑے سے بڑے معاملات کو آرام سے حل کر سکتا ہے، مشکلات سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے یا تمہارے ساتھ بد کلامی کرے تو تم اس کو اچھائی کے ساتھ جواب دو، اور تمہاری نیت یہ ہو کہ جو ہے وہ یہ بندہ ممکن ہے کہ اس وقت رائے ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے اور میری اس گفتگو کو سن کے واپس ہدایت پر آ جائے، تو فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ خدا بند قدوس نصیب والے لوگوں کو ہی عطا فرماتا ہے، بڑے ظرف والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو آپ اللہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کیجئے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ اچھائی کرنا یہ بندہ مومن کی شعار ہے، اس کی شان ہے، یہ اس کے اخلاق حسنہ کا اور اس کی حسن کلام کا یہ وہ طریقہ ہے جو خدا نے بتایا ہے اور اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرے مقام کے اندر سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے پر لوگوں کو جب تم پکارو بلاؤ دینی معاملات کے لیے، ادعو الی ربک بالحکمہ، ہمیشہ حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ انسان کے کوئی بھی گفتگو کرے اس کے پیش نظر اس کی حکمت ہونی چاہیے کہ اگر اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ ہوگا تو اس کا آگے جو ہے بینیفٹ کیا ملے گا۔ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورہ نحل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو عمدہ نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بلائیے اور لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ باس کیجیے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پھیلا رہا ہے یا برے اخلاق کی وجہ سے مشہور ہے، خدا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بندہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اس کا جو ہے وہ دفاع کا پھر سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رات کو ہم نے تراویح کے اندر ہمارے حفاظ اکرام نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 کی آیت نمبر 96 کے اندر کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا دفاع اس طریقے سے کیجئے کہ جو اچھا ہو اچھائی کے ساتھ ہو تاکہ دوسرا خود بخود شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ 3 آیات کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کچھ بھی کرے، انسان کو اپنے اخلاق کا جو معیار ہے، جو اس کی تربیت ہے، اس کے اوپر اس کو حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔
کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ایک کیتا تو اس نے بھی ایک کر دیتا تو پھر تیرے اور اس دے وچ کے فرق ہویا. یہ بات ہمارے یہاں نصیحت کرتے ہوئے لوگ سمجھاتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پاکیزہ اور حسن کلام کی برکات بتائی ہے. مثلا میرے سامنے حدیث پاک ہے کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. حضرت ابن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال ابو شرائح یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب الی الجنۃ، کہ حضرت ابو شرائح کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اخبرنی بشیء یوجب لی للجنۃ. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کسی ایسی چیز کی خبر بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو مجھ پر جنت واجب ہو جائے، اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے تمہارے عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمائے تو ان میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ طیب الکلام بذل السلام و اطعام الطعام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں 3 کام کرو، 3 کام کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو، خدا اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے. اور ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ طیب الکلام ہے، جدو بھی گل کرو جنگی گل کرو، جب بھی بات کرو پاکیزہ بات کرو، اچھی بات کرو، اچھے الفاظ میں کرو، اس کے اندر گناہ کا زمرہ نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، اس کے اندر نیت اچھی ہو. فرمایا جب بھی زبان سے بات کرو دوسرے کو مخاطب کرو. اسی لیے قرآن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی تمہارا مسلمان بھائی آئے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، تمہارا رشتہ دار ہے یا کہ نہیں رشتہ دار ہے، سب سے فرسٹ امپریشن کیا ہے؟ تم اس سے یہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور یہ جب اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو. یہ بظاہر تو بندہ اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم علماء محسرین نے یہ لکھا کہ بندہ پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ میں بے ضرر انسان، میری طرف تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. سلام کا معنی کیا ہے؟ جڑا بندہ سلام میں پہن کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے وجود سے، میرے جسم سے، میرے قول سے، میرے فعل سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں تمہیں سلامتی کا پیغام دیتا ہوں، محبت کا پیغام دیتا ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو شرائح نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی خبر دیجیے جو جنت کو میرے لیے واجب کر دے. حضور نے فرمایا طیب الکلام، سب سے طیب الکلام نے فرمایا کہ اچھی گفتگو کرو، پاکیزہ گفتگو کرو. تم اچھی گفتگو کرو گے تو اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور دوسری کیا؟ بذل السلام. حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، فرمایا سلام سے محبت بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی تو ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا السلام علیکم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام 10. وہ بیٹھ گئے. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20. بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑی دیر میں ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ 30. بیٹھ جاؤ. پھر کہتے تھوڑی دیر گزری، پھر ایک اور صحابی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرۃ. آپ نے فرمایا 40. بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تینوں احباب نے مختلف انداز میں سلام کیا اور آپ نے ایک پر فرمایا 10، ایک پر فرمایا 20، ایک پر فرمایا 30، ایک پر فرمایا 40. اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے نے آ کر تھوڑا سا شارٹ سلام کیا تھا، لیکن چونکہ اس کی نیت کے اندر محبت شامل تھی، جب اس نے کہا السلام علیکم تو خدا نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں.
دوسرا آیا اور اس کا اخلاق اور کریمانہ تھا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کوئی کلام نہیں کیا، آغاز ہی اپنی کلام کا دوسرے کو دعا کے ساتھ کیا کہ تم پر جو ہے وہ اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نے اگر کہا السلام علیکم تو حضور نے فرمایا تمہیں 10 نیکیاں، دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سرکار نے فرمایا تمہیں اس کی بدلے میں اللہ نے 20 نیکیاں عطا فرمائی، 40۔ تیسرے نے اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ 30 اللہ نے اس اسلام کے بدلے میں اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں۔ اور فرمایا ایک اور آیا وہ تھا سراپائی محبت، جیسے کہتے ہیں فلانا شخص بڑا میٹھا ہے جی، یہ کہتے ہیں یعنی کہ بڑا سویٹ انسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انسان کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، جس کے جتنے اخلاق ہوں، جس کا جتنا نرم لہجہ ہو، اتنی اس کی نیکیوں کے اندر گفتگو کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تیسرے نے چوتھے نے اگر کیا کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 نیکیاں عطا فرمائیں۔ یعنی ابھی مجلس میں بیٹھا نہیں ہے، صرف ایک سلام دینے سے خدا نے اس کو 40 نیکیاں عطا فرمائیں۔ تو یہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی رسول نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا عمل بتائیے جس پر جنت واجب ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی کلام کرو تو طیب الکلام، پاکیزہ گفتگو کرو، اس گفتگو کے اندر گالم گلوچ نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، اس کے اندر گناہ کا عنصر موجود نہ ہو۔ جب بھی گفتگو کرو پاکیزہ گفتگو کرو، منہ سے پاکیزہ بات نکلے۔ اب مجھے بتائیں جس منہ سے قرآن کی تلاوت نکلتی ہو، جس منہ سے 5 وقت میں انسان جو ہے وہ نماز کے دوران قرات کرتا ہو، جس منہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہو، جس زبان سے انسان نبی پاک پر درود پڑھتا ہو، اور اسی زبان سے ایک لمحے درود نکلے اور دوسری زبان لمحے کسی کے لیے گالی نکلے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اچھا کلام کرتا ہے، پاکیزہ کلام کرتا ہے، خوش اخلاقی سے کلام کرتا ہے، اس کے کلام کے اندر نیکی کا عنصر غالب ہوتا ہے، فرمایا انسان کے اس لہجے کی بنا پر خدا اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا آسان سودا ہے جنت جانے کا۔ اور دوسرا کیا سرکار نے فرمایا بذل السلام، حضور نے فرمایا کسی نے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام نو عام کرو، جو بھی تمہیں سامنے ملے سلام کے اندر کیا کرو، عام کرو، پہل کرو، اس کو پھیلاؤ۔ اور تیسری چیز سرکار نے فرمایا جو انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، حضور نے فرمایا اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانے کی کوشش کیا کرو۔ یہ دوسروں کو کھانا کھلانا، اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کر دینا، اور یہ کوشش کرنا کہ کوئی نہ کوئی مہمان یا کوئی نہ کوئی ساتھی یا کسی نہ کسی ضرورت مند کو میں اپنے گھر کے جو اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا اس میں سے کسی نہ کسی کو بیچ میں شامل کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، فرمایا رزق دینا یہ خدا بندے قدوس کا صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے حضور علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف کیا کرو، اپنی عادتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کھلانے والا ہے، اگر کسی بندے کو اللہ رزق دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس رزق کو آگے دوسروں تک بھی اس کے کچھ لقمے پہنچا دوں، تو فرمایا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے میں خدا بندے قدوس سے کیا فرماتا ہے کہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اس حدیث کے اندر، پہلی کیا ہے طیب الکلام، اچھی گفتگو کرنا، اور دوسری کیا ہے بذل السلام، سلام کو پھیلانا، اور تیسری اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ یہ 3 عمل ایسے، یہ میں نے اس کو اس لیے آسان پیرائے میں بیان کر دیا تاکہ تمہیں یہ حدیث کا دل بھولے نہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس انداز سے تعلیم دی ہے کہ کسی بھی مجلس میں کوئی چیز ہم بیان کریں تو جو سامنے سننے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بات یاد ضرور رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس حدیث میں 3 سبق ہیں۔ پہلا کیا ہے جنت میں جانے کے 3 اعمال ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے طیب الکلام، سچی گفتگو کرو، پکی گفتگو کرو، سچی گفتگو کرو، میٹھی گفتگو کرو، پیاری گفتگو کرو، پاکیزہ گفتگو کرو، اس کے اندر گناہ کا عنصر موجود نہ ہو۔
فرمایا جو بندہ اچھی گفتگو کرتا ہے، پاکیزہ گفتگو کرتا ہے، طیب گفتگو کرتا ہے، تو اس حسن کلام کی بنا پر رب کریم اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ بذل السلام، سلام کو عام کرنا، اور تیسرا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ 3 عمل یاد ہو گئے آپ کو؟ پہلا کیا ہے؟ اچھی گفتگو، اچھا کلام کرنا، یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا، یہ بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کھانا کھلانا دوسروں کو، یہ بھی جنت کے اندر لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہر روز یہ جو افطاری کا دسترخوان آپ لوگ محبت سے سجاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس دسترخوان کو آ کر سجاتا ہے، اور ہر ایک کی یہ نیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے کسی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرایا، خدا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، حضور نے فرمایا اس کی بخشش یقینی ہے، اس کی بخشش کی علامت ہے، اس کی بخشش کی گارنٹی ہے۔ صحابہ اکرام نے میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر ایک حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے یا کسی نے روزہ افطار کرا سکے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی نے پانی دے، گھٹ دے نال بھی افطار کرا دے، خدا اس نے بھی یہ اجر عطا فرمائے۔ اور فرمایا روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رزق میں کیا کر دیتا ہے؟ بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ اس حدیث کو حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہو لما وفد علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جو ہے وہ ایک وفد کی شکل میں نبی علیہ السلام کی صورت میں کے پاس حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا، اور ہم بہت سارے لوگ تھے، ایک وفد کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، ایو شیء یوجب الجنت۔ حضرت حانی کہتے ہیں کہ ہم اسی بہت سارے ساتھی سے، ہم 8 10 12 ساتھی سے، ہم پورے ایک وفد کی شکل ہی گیا، اصل ارادہ کیتا کہ چلو نبی پاک دی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اسی سارے کٹھے دوست مل کے نبی پاک دی بارگاہ میں گئے، کتنے خوش قسمت صحابہ تھے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں پہنچے۔ قالا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، ایو شیء یوجب الجنت، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم بجا لائیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں کیا کرے؟ جنت عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیکا بحسن الکلام، حضور نے فرمایا جدو بھی گل کرو تو سونی گل کرو، خدا تو انہوں اس دے بدلے جنت دے۔ جب بھی بات کرو پیارے انداز میں بات کرو، حسن اخلاق سے بات کرو، سچائی کی بات کرو، اس میں جھوٹ کا عنصر موجود نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ نقصان کی نیت موجود نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے منہ سے جب بات کرو گے تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ وَبَذْلُ الطَّعَامِ، اور حضور نے فرمایا کہ کھانا کھلانا، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یہ تمہارے 2 اعمال ایسے ہیں جس کو ان کی عادت ہو جائے، خدا ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ تیسری حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام عربي فقال لمن هي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدوام الصيام وصلى بالليل والناس نيام
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے، ایک فلور ہے جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف جو گھر بنائے ہیں اس میں ایک جگہ ہے، ایک فلور بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ اور وہ گھر کیسا ہے؟ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا، جنت میں ایک ایسا گھر ہے تُرَى ظُهُورُهَا مِن بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِن ظُهُورِهَا، ایک ایسا گھر ہے جنت کے اندر، ایک ایسا بالا خانہ ہے، ایک ایسا شیش محل اللہ نے جنت میں بنایا ہے کہ اس کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو باہر کا نظارہ بھی نظر آتا ہے اور اندر کا نظارہ بھی نظر آتا ہے۔ کیا فرماتے؟ جیسے کوئی کسی آپ ایسی منزل پہ کھڑے ہو کہ چاروں طرف اس میں شیشہ لگا ہوا ہو اور کسی اونچی فلور کے اوپر، کسی فلیٹ کے کسی چھت کے اوپر ہوں اور چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہو اور اونچی جگہ پہ اوپر، تو آپ بندہ دیکھے تو باہر کا بھی سبزہ زار اور خوبصورت نظارہ نظر آ رہا ہو اور اس کے اندر جو سجاوٹ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہو، تو اللہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ایک ایسا محل بنایا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ایسا محل بنایا ہے تُرَى ظُهُورُهَا مِن بُطُونِهَا، اس محل میں جڑا کھڑا ہو جائے تو اندروں باہر اس کا سارا نظارہ اس میں نظر آتا ہے۔ یعنی جنت کی اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں، جو جنت کے انعامات خدا نے بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے اس محل سے نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا، وہ ایسا اوپن ہے اور چاروں طرف اس کو جنتی نور کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ اس میں نظر آتا ہے۔ فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر! یہ سرکار جنت کے گھر کا ایک محل وقوع بیان کر رہے تھے، ایک نقشہ بیان کر رہے تھے۔ فقال اعرابی، تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص جو دیہات کا رہنے والا تھا، عربی کہتے ہیں دیہات کو، کس کو؟ دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں فلانا شخص پینڈو ہے، کہتے نہیں گراں بچوں آیا، بستیاں بچوں آیا ہے، تو دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا نا۔ جب اس نے نظارہ سنا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ایسا محل بنایا ہے ایک، جس کے اندر بندہ کھڑا ہو جائے تو اندر بھی اس کا نظارہ نظر آتا ہے تو باہر بھی نظارہ نظر آتا ہے۔ وقال اعرابی، وہاں ایک سادہ انسان، گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی رسول کھڑے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ کھڑے ہو گئے۔ فقام، آپس وہ کھڑے ہوئے۔ فقالا، تو انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، لمن ہے یا رسول اللہ، یا اللہ دے رسول، وہ جڑا شیش محل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس دے واسطے تیار کیتا ہے؟ وہ جو جنت کا محل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، اللہ تعالیٰ نے وہ شیش محل، جنتی محل اس شخص کے لیے تیار کیا ہے، لمن اطاب الکلام، جڑا دنیا میں چنگیاں گلاں کرتا سی، پاکیزہ کلام کرتا تھا، حسن کلام کا مظہر تھا، اس کی گفتگو کے اندر لوگوں کو دین کا پیغام ملتا تھا، محبت کا پیغام ملتا تھا، اس کے اندر گناہ کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ جو ایک مرتبہ بندہ اس کی گفتگو سنتا تھا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں یہ گلاں سنتا ہی رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے خود فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ خلق کے عظیم مرتبے کے اوپر اللہ نے ان کو فائز کیا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شیش محل جو جنت میں اللہ نے بنایا ہے، جو جنت کا اندر اور باہر کا نظارہ دسدا ہے، وہ کیدے واسطے ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ اس شخص کو ملے گا، لمن اطاب الکلام، جو چنگی گلاں کرتا ہے، پاکیزہ کلام کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، حسن کلام سے گفتگو کرتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وَأَطْعَامُ الطَّعَامَ، جڑا دوسرے نو کھانا کھلانے دی فکر بھی رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات آپ نے دیکھے ہوں گے، یا اولیاء اللہ کے دربار آپ نے دیکھے ہوں گے، یا اہل اللہ کے یا علماء کے جو دسترخوان آپ نے دیکھے ہوں گے، وہاں پر آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ولی اللہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کے مزار پہ لنگر چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اس کی وجہ ان کا مشن ہوتا ہے
دوسروں کو کھانا کھلانے کے حضور علیہ السلام نے کا یہ مشن تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جائے کہ وہ چاہے یار جو میرے گھر میں پکا ہوا ہے اس میں سے میں کم از کم کھانے سے پہلے کسی ایک مہمان کو ساتھ کھلا دوں یا کسی ضرورت مند کو کھلا دوں. فرمایا جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا خدا اس دے رزق وچ کدے کمی نہیں لا. حضور نے فرمایا کہ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ جنت کا وہ محل اس کو بھی ملے گا. وَأَدْوَامَ الصِّيَامَ جڑا بندہ روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے یا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی اس کو عادت ہے کہ وہ نفلی روزے رکھتا ہے. فرمایا جس بندے کو روزے رکھنے کی عادت ہو خداوند قدوس نے وہ محل اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اور فرمایا وَبِاللَّيْلِ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ اور وہ آدھی رات کو بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جس بندے دی یہ عادت ہو کہ جب لوگ رات میں سو جائیں اور وہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کرتا ہے. حضور نے فرمایا خداوند قدوس اس کو وہ محل عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا دیکھیں جنت میں جانے کا کتنا آسان طریقہ ہے اور کتنا پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. پھر اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا سرکار نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. حضور نے فرمایا جڑا بندہ چنگی گل کرتا ہے جس وقت بھی وہ منہ سے اچھی بات نکالے گا خدا اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس سے بھی کوئی آسان دین ہوگا؟ اس سے بھی کوئی رحمت والا دین ہوگا کہ بندہ اگر چاہے کہ میں ایک وقت میں کئی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں تو فرمایا چنگی گل کر منہ میں پیاری بات کر دین کی بات کر تسبیح پڑھ جب بھی گفتگو کرے تو دوسروں کو محبت کے ساتھ مخاطب کر. فرمایا کہ کلمۃ الطیبۃ صدقۃ حضور نے فرمایا کہ منہ سے پاکیزہ بات نکالنا اچھی بات نکالنا یہ صدقہ ہے. وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پیدل چل کر آتا ہے جو شخص نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر آتا ہے فرمایا ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا. فرمایا الی المسجد مسجد کی طرف آتا ہے صدقۃ ہر قدم کے بدلے میں خدا اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا. یعنی اچھی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے. ان تمام احادیث کا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ان کا مفہوم نکال رہا ہوں. منہ سے اچھی بات نکالنے سے خدا صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. منہ سے اچھی بات نکالنے سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو VIP محل بنایا ہے جس سے جنت کے اندر اور باہر کے نظارے انسان کو نظر آتے ہیں خدا اس کو وہ عطا فرمائے. تو یہ اور پھر تیسری پھر ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و صلاۃ مہلکات. حضور نے فرمایا تین گلاں ایسیاں جڑی بندے نو نجات دیندیاں اور تین گلاں ایسیاں جڑی بندے نو ہلاک کر دیں. کہ سرکار نے ان 6 باتوں کی نشاندہی کی. یہ آج کی آخری بات ہے. اس پر ہم اپنی بات کو ختم کر کے کیا کریں گے ذکر کی طرف پڑھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. حضور نے فرمایا 3 باتیں نجات دینے والی ہیں اور 3 باتیں ہلاک کرنے والی ہیں. فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ پس جو نجات دینے والی باتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے فَتَقْوَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ. فرمایا کہ بندے کو سر کہتے ہیں خفیہ طور پر اور اعلان کہتے ہیں ظاہری طور پر. بندے کو ظاہری اور باطنی طور پر ہر حالت میں چاہے وہ تنہائی میں ہو یا اجتماع کے اندر ہو یا انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو اور تنہائی کے اندر ہو یا خاموشی کے اندر ہو کسی بھی حال میں ہو ہر حال میں جب جو بندہ مومن تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اس کو دنیا میں نجات دے
دنیا میں بھی نجات دے گا، آخرت میں بھی نجات دے گا، جہنم سے عذاب سے بھی نجات دے گا، اور دنیا کی آفات و بلیات سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری چیز کیا؟ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرَّضَاءِ وَالسَّخْطِ وَالسُّخْطِ۔ فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے کہ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ، فرمایا کہ جب بھی زبان سے بات کرے وہ حق بات کرے، اس کے اندر ناانصافی نہ ہو، اس کے اندر گناہ موجود نہ ہو، جب بھی بات کرے زبان سے حق بات کرے۔ فرمایا اس کی حق گوئی اس کے لیے نجات کا سبب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ، فرمایا کہ انسان دے اوپر ہمیشہ زندگی دے دن تبدیل ہوندے رہندے، کدے خوشحال ہوندا ہے تے کدے تنگ دست ہوندا ہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں جب اللہ اسے دولت دے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرے اور صدقات کرتا رہے اور میانہ روی سے خرچ کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دے، فقر کے اندر ڈالے، پھر بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ بات دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی دولت مل جائے یا عہدہ مل جائے یا ثروت مل جائے تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو جو ہے وہ چونٹیاں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تکبر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کو جب اللہ مال دے تو پھر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش لے آئے تو پھر بھی وہ بندہ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر میرا رب میرا اس حال میں بھی خوش ہے تو میں نے کوئی غم میں بھی خوش ہوں۔ اگر خدا نے مجھے کسی آزمائش میں ڈال دیا، کسی بیماری میں ڈال دیا، یا مجھ سے میرا مال جو ہے وہ پہلے دولت عطا فرمائی اور ایک دم تنگ دستی میرے اوپر آ گئی، فرمایا وہ دیا بھی اس نے اپنی مرضی سے تھا، لیا بھی اپنی مرضی سے تھا۔ فرمایا ہر حال میں انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے اور کبھی بھی اپنے اندر تکبر کے دامن کا نہ چھوڑے، میانہ روی کے دامن کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو نجات دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کریں گی اور اس کو ہلاکت کی طرف لے کر جائیں گی، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَحَوَا مُتَّبِعٌ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک ایسی ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرے۔ خواہش نفس جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، انسان سے نفس بڑے سے بڑا گناہ کرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کرے، احکام کی پیروی کرے، اور شیطانی راستے کے اوپر اپنے آپ کو نہ ڈالے، اپنے نفس کی پیروی نہ کرے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ کہ ایسا بخل، یعنی مال کی بے جا محبت جس کی پیروی کی جائے، اور تیسرے آدمی کا اپنے آپ کو عجب اور فرمایا کہ ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، کاروبار عطا فرمائے، ثروت عطا فرمائے، نعمتوں سے نوازے، لیکن وہ بخیل ہو۔ بخیل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کو پیٹ میں درد پڑتا ہو، صدقہ دینے کے لیے اب جس طرح عیسیٰ کہنے تو منہ دے 12 بج جاون، اور یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے میں نے دیتا ہے وہ میرے کو لے بھی تو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب خدا کسی پر کرم کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس مال سے زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ فرمایا وہ یہ مال کا شکر ہے، اور جو مال کا شکر کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ 10 گنا بڑھا کے اور دے گا، 10 گنا اللہ بڑھا کر دے گا، اور رمضان کے مہینے کے اندر اگر کرے گا تو 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کر کے گناہ کا کام کرے، یہ اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب اللہ اسے مال دے تو وہ کیا کرے؟ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل نہ کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جدو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی منصب عطا فرمائے، کوئی عہدہ عطا فرمائے،
تو تکبر نہ کرے، دوسروں کو چونٹیاں نہ سمجھے. جیسے کہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں جب وہ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو 5 6 7 سال پہلے جڑا فوت شدہ سی اس دی بھی فاتحہ پڑھن واسطے آندے ہمدردی کرن واسطے. تو جدو جیت کے چلے جانے تو 5 سال تک تساں انہاں دے دروازے تک ٹکرا مارتے رہو، دورے کرتے رہو، منتاں کرتے رہو، تانوں ٹائم نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا کہ جب خدا کوئی منصب دے تو عاجزی اختیار کرو، تکبر اختیار نہ کرو، ہر ایک کے لیے اپنے دروازوں کو کھلا رکھو. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو انسان کسی منصب کے ملنے پر تکبر کرتا ہے، فرمایا دنیا میں بھی ہلاک ہوگا، آخرت میں بھی ہلاک ہوگا. یہ چند وہ چیزیں ہیں جو آج ہم نے حسن کلام کی برکت سے اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو ہماری کمزوریاں ہیں اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو اچھائیاں ہیں جس سے ہماری نجات کا، جس پر ہماری نجات کا بھی دار و مدار ہے اور جس کے اوپر ہماری ہلاکت کا بھی دار و مدار ہے، خداوند قدوس ہمیں دین کی ان اچھائیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. آمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. یا رب کریم ہم سب کا یہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کرنا، بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس رمضان کے عشرۂ مغفرت کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما. یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے محکوم اور مجبور مسلمانوں پر کرم فرما. یا اللہ جن جن احباب نے، ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، سنا ہے، یا اللہ ہم سب کے گھر بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، مال جان عزت آبرو اولاد میں برکتیں عطا فرما. دین کے جو علوم ہم نے سیکھے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.